بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک زمین پر موجود جنت کے ٹکڑے پر ہے۔ ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک کیا ہے؟ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے درمیان حصے کو جنت یعنی ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام جعفر حنفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دونوں حدیثیں اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس گھر آپ کا ممبر بنا، اور اسی اعتبار سے بلا شک و شبہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ محترم ناظرین، کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے ہر ایک پر یہ مخفی رکھا کہ وہ یہاں وفات پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو وفات کی جگہ بتا دی اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس جگہ پر آپ کی قبر انور ہوگی، اور اس کا علم آپ کو اور آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے حسین کو چاہا کہ اس بات کی خبر دے دی جائے کہ یہ وہ مقام مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ریاض الجنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر مبارک تک ہوتا ہے۔ جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ٹکڑا ہے۔ حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، جب ساری زمین فنا ہوگی تو ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے، اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاری ہے، جسے مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے، اس کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مگر ریاض الجنہ میں بھی امت کا ہنگامہ، رائی دھکم پیل، چیخو پکار اور غیر مذہبی رویہ دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا ادراک رکھتی ہے۔ ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں۔ ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پورے حصے میں یہاں سفید اور ہری قالینیں بچھائی گئی ہیں۔ ممبر رسول اللہ ممبر بننے سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم جمعہ کے دن خطبہ کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک انصاری نے پیشکش کی، یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ کی مرضی۔ جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر آپ رحمت العالمین کے فراق میں تنا رونے لگا۔ قریب ہی تھا کہ پھٹ جائے۔ آپ رحمت للعالمین نے ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست مبارک پھیرا اور اس تنے کو سینے سے لگایا۔ آگوش رحمت لگنے سے وہ تنا اس طرح چپ کر گیا جس طرح روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کرواتی ہے۔ موجودہ ممبر کی بالائی جانب ایک محراب ہے۔ یہ بہت خاص جگہ ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے۔ یہ رحمت للعالمین نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس محراب کے اوپر اور درمیان میں لکھا ہے، ھذا محراب رسول اللہ، یعنی یہ رسول اللہ کا محراب ہے، اور محراب کے دائیں طرف لکھا ہے، یہ رسول اللہ کی جائے نماز ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس جگہ پر رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی دنیا پر پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت فرمائی، لیکن آپ علیہ السلام کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔
جس جگہ رحمت دو عالم کے مقدس مبارک ہوتے تھے، صدیق اکبر کا وہاں پر سر مبارک ہوتا تھا، اور جس جگہ پر آپ کا سر مبارک پڑتا تھا وہ جگہ بند کر دی گئی، ادب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ برابر ہے، مگر یہ واحد مبارک جگہ ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہاں پر نماز کی عجیب خفیت ہے، یہاں پر 2 رکعت کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ کے اہم ستون حرم کعبہ میں بھی بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور مسجد نبوی میں بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 ایسی سنتیں ہیں جنہیں تا قیامت امت محمدیہ کے لیے عبادت کا جز بنا دیا گیا۔ ان 2 عظیم خواتین نے مردوں کو بھی عبادت کا راز سمجھا دیا۔ مکہ میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی ممتا ایسے بھاگی کہ مقرب انبیاء کو اس کا ادا کا پابند بنا دیا۔ محترم ناظرین، اور مدینہ شریف میں زوجہ رسول کو جنت کا وہ راز سمجھا دیا کہ مردوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنا دیا۔ ویسے تو مسجد نبوی کا چپا چپا عاشقوں کے لیے نہایت ہی محترم ہے، لیکن روضہ رسول اور ریاض الجنہ کی شان بہت بلند ہے۔ ریاض الجنہ رسول اللہ سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 2 ستون ایسے ہیں جنہیں مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ رسول کے مغربی دیوار کے ساتھ کمپائز کر دیے گئے ہیں۔ محترم ناظرین، جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہے، ان عظیم الشان منبر ستونوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، ستون انانا، یہ منبر رسول کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو ماں کے فراق میں روتا ہے اور آواز کو اس کو انانا کہتے ہیں۔ نمبر 2، ستون لبابہ روضہ رسول کے بالکل سامنے واقع ہے اور اسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے سے بہت زیادہ یہودی موجود تھے۔ مسلمانوں نے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں نے امن معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے سخت غصہ اور برہمی کا اظہار کیا۔ محترم ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابو لبابہ مدینے کے پرانے رہائشی تھے، ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ مراحم تھے۔ انہوں نے ہر چیز یہودیوں کو جا کر بتا دی اور ہاتھوں کے اشارے سے گردنوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سب کے گلے کاٹے جائیں گے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس غلطی پر وہ اتنا زیادہ شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین پر گڑے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم قرار دیتے ہوئے مسجد نبی میں ایک کھجور کے درخت کے ساتھ رسیوں سے خود کو باندھ لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا، جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ نمبر 3، ستون شریرہ کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے یہاں رسول اقدس نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ آپ کا بستر مبارک بچھا ہوتا اور بستر پر سرور کائنات آرام فرماتے تھے۔ نمبر 4، ستون وفود، یہ جگہ مدینے سے باہر آنے والے وفود آپ سے ملاقات کرتے اور دین اسلام سے متعلق انہیں آقا دو جہاں تبلیغ فرماتے۔ نمبر 5، ستون حضرت علی، اس جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اکثر نماز ادا کرتے تھے۔ نیز اس جگہ بیٹھ کر سرور کائنات کی پاسبانی بھی کیا کرتے تھے۔ محبوب خدا جب حضرت عائشہ کے حجرے مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں داخل ہوتی تو اسی جگہ سے داخل ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر صحابہ کرام بھی اس جگہ بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اسے ستون علی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، ستون تہجد، ستون صحابہ کاف کے چبوترے کے سامنے
حضرت فاطمہ کے حجرے کے کونے میں واقع ہے۔ اس جگہ نبی کریم نماز تہجد ادا فرماتے، اس لیے اس کا نام ستون تہجد ہے۔ نمبر 7، ستون جبرائیل۔ اس جگہ حضرت جبرائیل داخل ہو کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ رسول کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ نمبر 8، ستون عائشہ۔ روضہ رسول کی جانب سے چلیں تو رستے میں آنے والا تیسرا ستون ہے۔ یہ ستون عائشہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں پیارے آقا نے اپنی حیات میں بتایا تھا، اس مسجد میں ایسی متبرک جگہ موجود ہے، اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اس جگہ نماز پڑھیں گے، مگر آپ نے وہ جگہ نہ بتائی۔ آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے سیدہ حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشانی بیان کر دیں، تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو آپ نے بتا دی۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔